فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ اپنے محبوب دین کی محنت کے واسطے جو ہے نا ہم سے وقت لیا، ہم سے وقت لیا۔ دیکھیں اللہ اپنے دین کی محنت کے واسطے اسی کو چلاتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جسے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ یہاں نہ چالاکیاں چلتی ہیں، نہ صلاحیتیں چلتی ہیں، نہ علم، نہ مال، نہ دولت، کچھ بھی نہیں۔ یہاں کچھ نہیں چلتا ہے، یہاں کچھ نہیں چلتا۔ اور اللہ اس محنت کے واسطے میرے آپ کے محتاج بھی نہیں ہے۔ تو جو دین کی محنت ہے، اللہ اس محنت کے واسطے میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ وہ چاہے یہ کام جو ہے نا ایک غیر مسلم سے لے لے، ایسا نہیں کہ میں ہوں مجھ سے چلتا ہے، مجھ سے ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ چاہے۔ دیکھیں حیات الصحابہ میں ایک واقعہ ہے، ایک چرواہا تھا، چرواہا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی وہ بکریاں چرانے والے، وہ اپنے بیڑ بکریوں کو لے کر کے جنگل میں گیا، جنگل میں گیا۔ اب بکریاں چر رہی تھیں، بھیڑ چر رہی تھی۔ ایک بھیڑیا آیا، اس نے جھٹکے سے ایک بھیڑ کو اٹھا کر جو ہے نا بھاگ گیا۔ اب چرواہے نے دیکھا تو چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، پیچھے۔ تو وہ جو بھیڑیا تھا اس نے جب چرواہے کو پیچھے دیکھا تو واپس مڑ کر چرواہے سے کہا کہ یہ بھیڑ اللہ نے اس کو میرا رزق بنا دیا، مجھ سے کیوں چھین رہی ہے، میرے عزیزو، جب چرواہے نے اس بھیڑیے کو بات کرتے ہوئے سنا بڑا پریشان ہو گیا، لیکن یہ کیا مسئلہ؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ یہ جو ہے نا تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے تعجب کی بات بتا دوں۔ دیکھو پیغمبر آخر الزمان جناب رسول اللہ تشریف لائے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کے جو ہے نا ان کی بات سنیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو بھائی چرواہے کو کس نے دعوت دی؟ تو میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے، جسے چاہے کام لے لیں، نمرود کی موت کا سبب کون بنا؟ نمرود کی موت کا سبب کون بنا؟ وہ بھی لنگڑا بچہ۔ تو اللہ کسی شکل کے محتاج نہیں ہے۔ اصل میں مختصراً یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارا وقت جو لگنا ہے، اللہ نے جو ہم سے اپنی دین کی محنت کے واسطے بنا وقت لیا ہے اور اپنی دین کی محنت میں جو چلایا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ نے اپنے احسان سے اپنے دین کی محنت میں چلایا، تو اس پر ہم شکر کریں۔ کیا کریں؟ شکر کریں۔ دیکھیں ہم سے پیچھے ہماری بستی میں جو ہے نا
ہم سے زیادہ صلاحیت مند، جاننے والے، چلنے والے، پھرنے والے، بات کرنے والے، علم والے، عقل والے، مال و متاع والے، ہم سے زیادہ. لیکن اللہ نے اس ساری بستی میں سے ہم کو چنا اور ہم سے کام لیا. دیکھیے یہ محنت بڑی عجیب محنت ہے. دعوت کی محنت ہے نا، عجیب محنت ہے، بڑی عجیب محنت ہے. ہاں، کون چلتا ہے کون رکتا ہے کسی کو پتہ نہیں. اللہ جسے چاہے چلا دے، اور اللہ جسے چاہے روک دے. اب تیری ضرورت نہیں ہے، رک جا. میں نے بہت ایسا دیکھا ہے کہ اس عظیم محنت میں بڑی قربانیوں کے ساتھ چلنے والے ساتھی، ان کے ذریعے سے علاقوں کے علاقے اٹھے ہیں. بڑی قربانیاں ہیں ان کی، لیکن چلتے چلتے ان کا رخ کیسے بدل گیا سمجھ میں نہیں آیا. چلتے چلتے ان کا رخ اس محنت سے کیسے بدل گیا سمجھ میں بھی نہیں آیا. جیسے آدمی پلین میں ہوتا نا، پلین میں ہوائی جہاز کا اگر رخ بدل جائے نا، وہ ایسے مشرق سے مغرب کی طرف چلے نا، تو بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے جہاز کا رخ بدل گیا ہے. جہاز کے اندر بیٹھنے والوں کو ذرہ برابر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جہاز نے اپنا رخ بدل دیا. ایسے جو ہے نا، اس محنت کے اندر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کا رخ کیسے بدلتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. ایک ساتھی سے میری ملاقات ہوتی ہے، ایک شیخ ہے، بڑے قربانی والے ساتھی، بڑے چلنے والے ساتھی، لیکن رخ بدلا ہوا ہے. رخ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ تو ابھی جو امت میں زوال ہے، پستی ہے، اس پستی کا علاج کیا ہے؟ بے مدارس قائم کرو، مکاتب قائم کرو، امت کی خدمت کرو. یہ پستی کا علاج ہے. حالانکہ بڑی قربانی والے ساتھ ہیں. میری ان سے بات ہو گئی، سب ایک ہی راستہ ہے، بس بے مدارس قائم کرو، مکاتب قائم کرو، ایسا کرو. بس بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بالکل مایوس ہے، اب کچھ ہونے والا نہیں، تو اصل میں وہ بات میں نے عرض کرنی ہے. یہ محنت جو ہے نا بڑی عجیب ہے. اس میں لگنا تو آسان ہے، لیکن چلنا بڑا جو ہے نا چلنا. اس لیے میرے عزیزو، اس کام کے اندر ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ پھونک کے قدم رکھو. پھونک کے فرمایا، پھونک کے قدم رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام میں چلتے چلتے مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ اللہ جو ہے نا مجھے سائڈ کر دے، بائی پاس کر دے. اب تیرا کام نہیں ہے، اب چلا جا. ایسا بہت دیکھا ہے. پھر اللہ جو ہے نا تقاضوں میں پھنسا دیتے ہیں. کس میں پھنسا دیتے ہیں؟ بے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فضائل کی کتابوں میں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک خطا ہوئی، تو اس خطا کی بنا پر اللہ نے مجھ سے 5 ماہ تک تہجد کی توفیق چھین لی. کتنے ماہ تک؟
5 ماہ تک تہجد کی توفیق چھین لی. تو کسی نے پوچھا کیا خطا ہوئی؟ فرمایا کہ ایک آدمی رو رہا تھا. میرے دل میں بس یہ خیال آیا کہ یہ جو ہے نا ریا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے کہ بڑا بڑا رو میرے اللہ. ہوتا ہے نا بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں زور زور سے روتے ہیں، تو میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ ریا کر رہا ہے. ایسے اس خیال کی بنیاد پر اللہ نے مجھ سے 5 ماہ تک تہجد کی توفیق چھین دی. ہمارے عزیزوں، تو اصل میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس محنت میں لگنا آسان ہے، لیکن بڑی جو ہے نا ندامت کے ساتھ جو ہے نا اس میں چلنا ہے، بڑا مشکل ہے. اسی میرے عزیزوں اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس محنت میں کیا فرمایا ہے؟ قبول فرمایا ہے. یہ اللہ کے احسان سے ہے، یہ اللہ کے احسان سے ہے. ہاں، اور بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. فرمایا کہ اس کام میں کام کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے علماء کی دعائیں. بنی اسرائیل کے علماء کی دعائیں، بنی اسرائیل کے علماء کی دعائیں جیسے قبول، ویسے اس کام کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. خدا کی قسم اللہ نے ہمارے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ فرمایا ہے. احسان کا معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے نا اپنے اس محبوب دین کی محنت کے واسطے قبول کیا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. تو 2 کام ہم ہمیشہ کرتے رہیں. ایک، صلاۃ الاستغفار پڑھا کریں 2 رکعت، اور 2 رکعت شکرانہ کی. 2 رکعت شکرانہ اور 2 رکعت استغفار. شکرانہ اللہ تیرا شکر ہے، میں ایک گیا گزرا انسان، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ نے مجھے یاد کر کے اپنے دین کی محنت کے واسطے کیا فرمایا؟ تیرا شکر ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچی اللہ کی طرف سے. ابو بکر کو کہہ دینا کہ سلام. ابو بکر نے سنا کہ اللہ نے مجھے جو ہے نا میرے واسطے سلام بھیجے ہیں، تو بڑے روئی. کسی نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ میں اس پر نہیں رو رہا کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجی ہے، میں اس پر رو رہا کہ ابو بکر جیسا انسان جو ہے نا اللہ کو یاد آ گیا. اس پر نہیں رو رہا کہ مجھے سلام بھیجی اللہ نے، اس پر رو رہا ہوں کہ میں ابو بکر، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یاد کیا، اللہ نے مجھے. اس پر رو رہا ہوں کہ میں اللہ کو یاد ہوں. تو جب ہم نکلے تو اللہ نے ہمیں یاد فرمایا. دیکھیے سارا نظام کہاں بنتا ہے؟ اوپر ہی بنتا ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جب فلانی جو ہے نا بندہ ہے فلانی بستی میں، فلانی شہر میں، فلانی گھر میں ہے، اس نے جو ہے نا میرے دین کی محنت کے واسطے نکالنا، اس کا ماحول بنا دیں. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم ایسا سمجھے ملاقات کے واسطے آ گئی جماعت، انہوں نے مجھے نکالا، ایسا نہیں ہے. یہ سارا نظام کہاں بنتا ہے؟ تو اللہ نے اتنا فضل کیا ہمارے ساتھ، احسان فرمایا کہ اللہ نے یعنی ہمیں یاد کیا. ارے ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے ہمیں یاد فرمایا. تو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے کہ میں ایک بے حیثیت انسان، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری کہ اللہ نے مجھے یاد فرمایا. اور صلاۃ التوبہ 2 رکعتیں پڑھیں. اے اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے خطائیں ہو سکتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے میں. اے اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے. انسان ہوں، فطرت ہے میری، ہو سکتی ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں جو ہے نا یہ ساری خطائیں ہو سکتی ہیں. اس لیے شکرانہ پڑھیں 2 رکعت اور استغفار کی. ہمیشہ ایسا کرتے رہیں. کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد نہ ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اور ناراض ہو کر کے مجھے اس محنت سے دور کر دیں.
پھر آدمی تقاضوں میں پھنس جاتا ہے، میرے تقاضے وہ تقاضے، یہ تقاضے، ارے نکلو 3 دن تقاضے ہیں، تقاضے نکلو 4 دن تقاضے ہیں، تقاضے ہیں. ہاں میرے عزیز، پھر اللہ ان ساری چیزوں کی جو ہے نا توفیق چھین لیتے ہیں کہ تیری ضرورت نہیں ہے. ہاں میرے عزیز، تو کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے نا انشاءاللہ. تو ایسی دعائیں مانگی کہ اللہ موت تک چلاتے رہے، موت تک. ہماری موت بھی کس میں آ جائے، اسی محنت میں، اسی محنت میں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جماعت روانہ ہوئی 100 سال کی عمر میں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے پاس گئے، ارے بھائیو مجھے بھی لے چلو. کتنی سال کی عمر میں؟ 100 سال کی عمر میں مجھے بھی لے چل، مجھے بھی موت آئے تو مجھے ساتھ لے کے چلنا. جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو تو وہاں مجھے جو ہے نا دفن کر دینا، تاکہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو اپنی بستی سے بہت دور اٹھوں، بہت دور. ہاں، تاکہ اللہ سے کہہ سکوں اللہ میری موت جو ہے نا تیرے دین کی محنت میں گئی، تیرے دین کی محنت میں گئی. ہاں میں نے سوچا بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ موت تک ہم چلتے رہیں، موت تک، دور دیر کے واسطے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں میرے عزیز، تو اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارا وقت لگا، اللہ نے احسان فرمایا. نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلا نا، گھر کا تقاضا آ گیا، 10 دن کے بعد جو ہے نا اس کی واپسی کرنی پڑی. ابھی ہماری جماعت کے ساتھ ایک دوسری جماعت کے ساتھ ایک ساتھی، ابھی چلہ ہونے میں 10 دن باقی. چلہ ہونے میں گھر سے تقاضا گیا تیری بہن بیمار ہے، ایسا مسئلہ، ایسا فٹافٹ آ جا تو جہاز کی ٹکٹ بنا کر گھر روانہ کر. چلے میں 10 دن باقی، چلے میں 10 دن باقی. بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آدھا دن باقی ہوتا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہوتا ہے واپسی میں. تو ایسا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے نا ساتھی چلا جاتا ہے. ایسا ہے، ایسا. اسی میرے عزیزوں، اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے نا لگ گیا ہے اللہ کے احسان سے، اللہ کے احسان سے. ہاں، تو ہماری واپسی ہے، ہماری واپسی ہے. تو میرے عزیزوں، واپسی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا ہمارا چلہ لگ گیا، 4 مہینے لگ گئے، اب ہم فارغ ہو گئے، بس اب گھر پہ جو ہے نا اب کام ختم ہو گیا، اب کوئی کام نہیں. 4 مہینے لگ گیا، چلہ لگ گیا، جو ہے نا بہت جو ہے نا اب ہو گیا ہے. اب سرٹیفکیٹ مل گئی ہماری جو ہے نا 4 مہینے کی سرٹیفکیٹ، چلنے کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے. اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، گھر میں بیٹھنا ہے. ایسا ہے، ایسا ہے. ہاں دادا، اب میں کیا فرمانا ہے، ایسا ہی ہے. ہمارا جو ہے نا وقت لگ گیا، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، گھر جا کر جو ہے نا اب آرام کرنا ہے. ایسا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، ایک سفر میں. جب اس سفر سے واپس تشریف لائے تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد اکبر. جس جہاد میں ہم تھے، جس سفر میں ہم تھے، وہ سفر جو تھا، وہ جہاد جو تھا، ایک چھوٹا موٹا سفر تھا، ایک چھوٹا موٹا سفر تھا. اب جو ہم مدینے کی طرف واپس جا رہے ہیں، یہ اصل سفر ہے، اصل جہاد یہ ہے. اصل جہاد وہ جو جہاد تھا، دشمنوں کے ساتھ لڑنا، کٹنا، مارنا، ادھر کٹے ادھر کٹے، اس کو کیا فرمایا؟ جہاد اصغر. اس کو کیا فرمایا؟ اب مقام کی طرف واپس تشریف لائیں تو کیا فرمایا؟ جہاد اکبر. جہاد. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اصل میں جو ہے نا ہمارا وقت اب پورا ہوگا، ہم گھر جائیں گے، ہم اب فارغ نہیں ہوئے، اب ہمارا کام کیا ہوا ہے؟ اب شروع ہوا ہے.
جب ہم پرسوں جائیں گے نا ہماری واپسی ہو جائے گی تو واپسی کا مطلب نہیں یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا ہم جو ہے نا اب فارغ ہو گئے ہیں، ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ فارغ تو ہم اللہ کے راستے میں تھے، وہ فارغ کہاں تھے؟ یہ فارغ تھے کہ نہیں تھے؟ فارغ کہاں تھے ہم؟ جس روز ہم اپنے گھروں سے نکلے تو فارغ ہم جو ہے نا اسی روز سے ہیں، گھر کا کوئی تقاضا نہیں، عیال کا اس کا جو ہے نا زمین کا، دکان کا، تجارت کا، کسی چیز کا تقاضا نہیں ہے، تو فارغ تھے نا ہم۔ بھائی فارغ کہاں تھے؟ اللہ کے راستے میں، مسجد میں بیٹھنا، تعلیم کرنا، گشت کرنا، ملاقاتیں کرنا، مذاکرے کرنا، یہ ساری چیزیں کرنا، بس نہ کمانا، نہ لانا، نہ دیکھنا، نہ جانا، نہ دوڑنا، فارغ، بس مسجد میں فارغ بیٹھے، کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ تو ابھی تک فارغ تھے، لیکن اب جو ہے نا جب ہماری واپسی ہوگی نا تو اب ہمارا کام شروع ہوگا، اب ہمارا کام شروع ہوگا۔ ہاں میرے عزیز، اب ہمارا کام شروع ہوگا۔ مسجد میں جب تک تھے، چلے میں جب تک تھے تو کوئی تقاضا نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی پریشانی نہیں، گشت کرنا آسان، تعلیم کرنی آسان، ملاقاتیں کرنے آسان، مذاکرے کرنے آسان، کتنا آسان ہے، تعلیم کرنی کتنی آسان، گشت کرنا کتنا آسان، ملاقاتیں کتنا آسان، ساری چیزیں آسان۔ آسان کیوں؟ آسان کیوں تھی یہ ساری چیزیں؟ فارغ تھے، اسی واسطے فارغ تھے، ہمارا کام ہی یہی تھا، اللہ کے راستے میں تھے تو ہمارا کام ہی یہی تھا، میں مشورہ کرنا، تعلیم کرنا، گشت کرنا، ملاقاتیں کرنا، مذاکرے کرنا، چلنا پھرنا، دین کی محنت کے واسطے ہمارا کام ہے، بس اسی واسطے ہم فارغ تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہماری واپسی ہوگی، ہم اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، اب سامنے کیا ہوں گے؟ ایک طرف جو ہے نا مشورہ ہوگا، ایک طرف تقاضا ہوگا، ایک طرف تعلیم ہوگی، ایک طرف تقاضا ہوگا، ایک طرف جو ہے نا ملاقاتیں ہوں گی، ایک طرف تقاضا ہوگا، ایک طرف مسجد کی آبادی کی میں نے، ایک طرف تقاضا ہوگا۔ ایک عمل کے پیچھے، جس عمل کو ہم نے اللہ کے راستے میں بڑی فرصت سے کیا، آرام سے کیا، سکون سے کیا، اس ایک عمل کے پیچھے جو ہے نا اب جو ہے نا 100 تقاضے کھڑے ہوں گے، 100 تقاضے، 100 تقاضے۔ عامر صاحب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں گشت کرنا ہے، ارے امیر صاحب کیا بتاؤں، اتنے تقاضے، اس تقاضے میں پھنس گیا، وہاں جانا پڑا، ادھر کرنا پڑا، وہ کرنا پڑا، میرا گشت چھوڑ گیا۔ تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد اکبر، اب تیرا کام ہے، یہ محنت جو ہے نا، محنت اب کرنی ہے اپنے مقام پر، اس واسطے کی اپنے مقام پر میرے عزیزو سارے تقاضوں کو دبا کر جو ہے نا چلنا ہے، سارے تقاضوں کو دبا کر چلنا ہے، سارے تقاضوں کو دبا کر مشورے میں آنا ہے، سارے تقاضوں کو دبا کر جو ہے نا اپنی مسجد کی تعلیم میں جو ہے نا جڑنا ہے، اپنے سارے تقاضوں کو دبا کر جو ہے نا میں نے جو ہے نا اپنی مسجد کے گشت میں جو ہے نا شامل ہونا ہے، اپنی مسجد کا گشت کرنا ہے، اپنے سارے تقاضوں کو دبا کر جو ہے نا میں نے جو ہے نا دوسرا گشت کرنا ہے، اپنے سارے تقاضوں کو دبا کر۔ ہاں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں یہ سارے اعمال کرنا یہ جو ہے نا آسان ہے، لیکن مقام پر کرنا کیا ہے؟ وہ اصل چیز ہے، وہ اصل چیز ہے۔ جب ہم اپنے مقام پر رہ کر جو ہے نا ان سارے تقاضوں کو جو ہے نا ان سارے تقاضوں کو لات مار کے سارے تقاضوں کو دبا کر کے جو ہے نا اپنی مسجد والے کے ساتھ مشورہ کریں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے، گشت کریں گے، پہلا گشت، دوسرا گشت، ساری چیزیں۔ اصل مجاہدہ وہاں ہے، اصل مجاہدہ کہاں پہ بھائی؟ ہاں اصل مجاہدہ وہاں ہے۔
ایک طرف سے ساتھی گشتی کے واسطے پکارے گا، ایک طرف سے بیوی جو ہے نا کام کے واسطے پکارے گا. ادھر ساتھی گشتی کے واسطے پکارتا ہے، ادھر بیوی جو ہے نا کام کے واسطے پکارتی ہے. تو ساتھی اگر ساتھی کی آواز کی طرف گئے نا تو پیچھے بیوی بولے گی نا آنے دے رات کو. کیا بولے گی؟ ہاں آنے دے رات کو، تیری خبر لیتی ہے، تیری خبر لیتی ہے. تو کل میں ایک ساتھی سے میں نے ایک ساتھی سے یہاں کہا کہ آج کا کھانا جو ہے نا ہمارے ساتھ ہو گیا. سب میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. میرا کھانا اگر یہاں ہو گیا نا تو گھر پہ جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا مار کے نکالنے والی ہے. پھر 2-2:30 بجے تک مجھے جو ہے نا اس کی جو ہے نا سننی پڑے گی. ایسا اس لیے میرے عزیزو، ہم نے اپنے مقام کے اوپر جمنا ہے. ہم نے اپنے مقام کے اوپر جمنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ذرا کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ مضبوطی کے ساتھ جمیں گے انشاءاللہ. سارے تقاضوں کو دبا کر کے جب ہم اپنے مقام پر اپنے مقامی اعمال میں میرے عزیز جمیں گے نا تو اللہ جو ہے نا عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے، ہدایتوں کے فیصلے فرمائیں گے، ہدایتوں کے فیصلے. ہاں میرے عزیز، دیکھیے صحابہ جب جو ہے نا اپنے مقام پر جمے تو اللہ نے جو ہے نا اتنی عافیتیں فرما، ہدایتوں کے فیصلے ہوئے، دینداری کے، امانت داری کے، شرم و حیا کے فیصلے ہوئے جب صحابہ اپنے مقام پر جمے. اسے اصل جمنا کہاں ہے؟ ہم نے اپنے مقام. تقاضے آئیں گے، دیکھو تقاضے آئیں گے، تقاضوں کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو تقاضے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. کبھی نفس ابارے گا، کبھی شیطان ابارے گا، کبھی کوئی ابارے گا. تیرا تقاضا ایسا ویسا ویسا، اگر تو نے نہیں کیا تو ایسا ہوگا، تو نے نہیں کیا تو ایسا ہوگا، نہیں کیا تو ایسا ہوگا. یہ شیطان جو ہے نا یہ ساری چیزیں بولے گا، ساری چیزیں. لیکن ہم نے ایک ہی جو ہے نا کام کرنا کہ اپنے تقاضے پہ، اپنے کام پہ جمنا ہے، اپنے کام پہ. تو شیطان کو سمجھانا ہے، شیطان کو بولنا ہے کہ بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اصل فائدہ میرے جو ہے نا تعلیم میں ہے، میرے مشورے میں ہے، میرے گشت میں ہے، ملاقاتوں میں، مسجد کی آبادی کی محنت میں ہے. کریں گے انشاءاللہ. ایسا اصل میں جب دیکھیے انسان مقام پر پہنچتا ہے نا، مقام پر، تو پھر اس کی آزمائشیں شروع ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اس کی آزمائشیں شروع ہوتی ہیں. ایک طرف سے تقاضے، ایک طرف سے جو ہے نا محنت، ایک طرف سے تقاضے، ایک طرف سے یہ آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی کس طرف جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے. اپنے جو ہے نا دنیاوی تقاضے کے واسطے جاتا ہے یا اپنی یا مشورے کے واسطے آتا ہے، تعلیم کے واسطے. کہاں جاتا ہے؟ ادھر جاتا ہے کہ ادھر آتا ہے؟ بھائی یہ ہمارا جو ہے نا ہماری آزمائش ہے کہ نہیں ہے؟ آزمائش ہے. اللہ دیکھ لے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، قرآن کریم میں لیبلوکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں. کس طرف جاتا ہے؟ ادھر سے بیوی پکار رہی ہے، ادھر سے ساتھی پکار رہا ہے. ادھر سے گھر کا کام جو ہے نا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ادھر سے جو ہے نا مسجد کا گشت ہے. کس طرف؟ لیبلوکم، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس طرف جاتے ہو، اس طرف یا اس طرف، اس طرف یا اس طرف. ہاں میرے عزیز، تو اب یہاں آزمائش ہے میرے عزیزو. اب یہاں اس آزمائش میں جو ہے نا پورا اترنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ پورا اترنا ہے. جب ہم اس آزمائش میں پورا اتریں گے نا تو اللہ جل شانہ جو ہے نا پھر جو ہے نا عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے ان کے واسطے کیا تیار کی؟ آگ تیار کی.
آگ تیار کی. تو ابراہیم کے سامنے جو ہے نا دو باتیں آ گئی, یا تو آگ میں کودنا ہے, یا اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑنا ہے. بھائی کیا پسند کرنا ہے؟ کیا فرمایا؟ دو ہی باتیں تھیں نا, دو ہی باتیں تھیں. یا تو آگ میں کودنا تھا, یا دین کی محنت چھوڑنی تھی. یہ آزمائش تھی. کن کے واسطے؟ ابراہیم کے واسطے. کیا بولتے ہو؟ آگ میں کودنا ہے کہ دین کی محنت چھوڑنی ہے؟ دین کی محنت چھوڑنی ہے. تو نمرود کی طرف سے یہی تقاضا تھا نا. ابراہیم بولو کیا بولتے ہو؟ یہ آگ جو ہے نا دیکھو کیسی آگ ہے, اس میں کودنا ہے کہ یہ جو ہے نا جو تو بول رہے ہیں نا اس کو چھوڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس میں جانا ہے کہ یہ چھوڑنا ہے. اب آزمائش آ گئی. جیسے مقام پر جا کر کے ہماری آزمائش ہوتی ہے, ادھر سے گھر کا تقاضا, ادھر سے جو ہے نا دین کا تقاضا. اب ہماری آزمائش شروع. کیا کرتے ہو؟ ادھر جاتے ہو, ادھر جاتے ہو. اپنے گھر کے کام کے واسطے جاتے ہو یا مسجد کے مشورے کے واسطے؟ گھر کے کام کے واسطے جاتے ہو جو ہے نا گشت کے واسطے, یا تعلیم کے واسطے, مسجد کی آبادی کے. کیا کرتے ہو؟ تو ایسا تقاضا ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو گیا. کیا کرتے ہو؟ دین کی محنت چھوڑتے ہو یا جو ہے نا آگ میں جلنا ہے؟ آگ میں جلنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو پسند فرمایا؟ آگ میں جانے کو. دین کی محنت نہیں چھوڑتا ہوں, آگ کو پسند کرتا ہوں. آگ کو کیا کرتا ہوں؟ اب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈالا؟ آگ میں ڈالا. نہیں, کس میں ڈالا؟ آگ میں ڈالا. ہاں میرے آگ میں ڈالا. تو جبریل آئے, میکائیل آئے, اسرافیل آئے. ابراہیم ہم تیری مدد کرتے ہیں. اب ابراہیم نے جب کس طرف قدم اٹھایا؟ بھائی کس طرف قدم اٹھایا؟ ہاں, اللہ کی طرف قدم اٹھایا. اللہ کی طرف قدم اٹھایا. اب جو ہے نا مددیں شروع ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مددیں کیا ہوئی؟ تو جبریل آئی, اسرافیل آئی, میکائیل آئے, وہ آئے, یہ آئے. تو ابراہیم نے کیا فرمایا؟ لا. کیا فرمایا؟ لا. کیا فرمایا؟ لا الہ. کیا فرمایا؟ لا. ہاں, تو لا سے انکار کیا. کیا کیا؟ لا سے لا انکار کیا. لا الہ, تم سب مخلوق ہو, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. مجھے تمہاری, میں نے جس کے واسطے یہ جو ہے نا یہ راستہ اختیار کیا وہ دیکھ رہا ہے. وہ تو فرمایا لا الہ, پھر فرمایا الا اللہ. جبریل کا انکار, میکائیل کا انکار, اسرافیل کا انکار, سب کا انکار. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جس کے واسطے جو ہے نا یہ راستہ اختیار کیا وہ دیکھ رہا ہے. میرے اس کی جو ہے نا مدد کا انتظار ہے. تو شاعر نے کیا فرمایا؟ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو اگر ابراہیم سا, تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. پھر کیا ہوا؟ جو لکڑی جس پیڑ کی تھی اسی جو ہے نا اسی جیسے کیا کھلے؟ پھول کھلے. ہاں میرے آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. آج بھی ہم نے اپنے مقام پر اگر وہی جو ہے نا وہی سارا کیا جو ابراہیم نے وہاں پہ کیا, کہ میرا گھر کا تقاضا آ گیا, میں نے گھر کے تقاضے کو چھوڑ کر اس کو لات مار کر کے جو ہے نا میں مسجد کے مشورے میں آیا, مسجد کی تعلیم میں آ گیا, گشت میں آ گیا, ملاقات, مسجد کی آبادی کی محنت میں آ گیا. میرے عزیزوں, آج بھی اللہ ہمارے واسطے عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے. عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے. ہاں اس واسطے میرے عزیزوں ہم نے اپنے مقام کے اوپر جمی کے نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی گھر کا تقاضا ہے, کوئی دنیاوی تقاضا ہے, تو کیا کریں گے؟
نہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہمارا کون سا تقاضا؟ ہاں، اس کام کا تقاضا، اس کام کا تقاضا. وہ تقاضا بعد میں، وہ تقاضا اس تقاضے میں ایسے چھوڑنا نہیں ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں. پہلے یہ تقاضا، اس کے بعد وہ تقاضا. پھر پہلے میں جو ہے نا مسجد کا تقاضا پورا کر کے آتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا یہ کام کرتا ہوں. جب ہم پہلے مسجد کا تقاضا پورا کر کے جو ہے نا اس کام میں جائیں گے، اللہ جو ہے نا اس کام کو آسان فرمائیں گے، اور اس میں جو ہے نا برکتیں عطا فرمائیں گے، اور عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے. عافیتوں کے فیصلے فرمائیں گے. ایک جگہ پہ ہم نے اسی سفر میں فجر میں مسجد کی آبادی کی محنت شروع کی. فجر میں مسجد کی آبادی کی محنت شروع کی. تو 2-3 دن تک وہ محنت خوب چلی. ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ آج موسم مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. میں نے پوچھا کیوں اچھا لگا؟ بولے کہ ہم فجر کے بعد جو ہے نا جو آپ نے مسجد کی آبادی کی محنت شروع کی ہے، مجھے اچھا اس واسطے لگا کہ ہم مسجد کی آبادی کی محنت کر کے اپنے کام کے واسطے جاتے ہیں. جی فرمائیں حافظ جی. ہاں جی قریب آئیے. تو ہم فجر میں مسجد کی وہ ساتھی ملاقاتوں کے واسطے گئے ہیں. ذرا ان سے پوچھو، وہ شاید ملاقاتوں کے واسطے گئے ہیں. تو کیا کہا اس نے کہ ہم فجر میں مسجد کی آبادی کی محنت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ اپنے کام میں، اپنے کام میں. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جو ہے نا اللہ ہمارے کاموں کو بنا دے گا، عافیتیں فرما دے گا، سہولتیں فرما دے گا. ترائی میسج گس یوز پوسٹ اپ بھائی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مسجد کی آبادی کی محنت نہیں، بس ایسے ہی جاتے تھے اپنے کاموں میں. لیکن ابھی جو ہے نا یہ عمل کر کے اپنے دنیاوی کاموں میں لگیں گے تو اللہ جو ہے نا ہر کام کو کیا فرمائیں گے؟ آسان فرمائیں گے، سہولتیں عطا فرمائیں گے، عافیتیں، برکتیں، رحمتیں. تو کریں گے کہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ. شام میں آتے ہیں، عشاء کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت ہوتی ہے تو بڑا سکون لگتا ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کر کے پھر گھر میں جا کر کے جو ہے نا آرام کرتے ہیں. تو صبح میں بھی اور شام میں بھی، صبح کی محنت پورے دن کے واسطے اور شام کی محنت پوری رات کے واسطے. بڑا سکون ملا، بڑی اچھی بات کہی اس نے کہ میرے عزیز جب ہم اپنے مقام کے اوپر اپنی مسجد کے تقاضے کو اپنے گھر کے تقاضے کے اوپر مقدم کریں گے کہ پہلے میرا یہ تقاضا، مسجد کا تقاضا، تعلیم کا تقاضا، گشت کا تقاضا، ملاقاتوں کا تقاضا، مسجد کی آبادی کی محنت کا تقاضا، وہ تقاضا پورا کر کے جب ہم جو ہے نا اپنے جو ہے نا گھر کے تقاضے میں لگیں گے نا انشاءاللہ، تو اس کو اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے. اس میں عافیتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ جو ہے نا نازل فرمائیں گے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ. اسے ہم نے کون سا تقاضا مقدم رکھنا ہے؟ دیکھو 2 تقاضے آئیں گے، ایک گھر کا تقاضا، ایک جو ہے نا مسجد کا تقاضا، دین کا تقاضا. تو پہلے نمبر پر کس تقاضے کو پورا کرنا ہے؟ ہاں، دین کے تقاضے. یہ تقاضا پورا ہوگا کہ خالی بوتل چاہیے لینا. کون سی خالی بوتل؟ وہ آپ کی بسلری خالی بوتل. ساری بوتلیں؟ ساری نہیں، اس میں تھوڑے لینے ہیں. ساری لے لو. دیکھ تم کو جتنی آپ کو لگتی ہے نا وہ لے لو، آپ کو ہدیہ. تو ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. سب جم کے کریں گے نا. اصل جمنا ہے. اصل کیا ہے؟ دیکھو اس محنت میں اصل جمنا ہے. جو ساتھی اس محنت میں جمع، اللہ خوشی کو جو ہے نا بصیرت عطا فرماتا ہے. ہاں، اس کو پھر اللہ بصیرت عطا فرماتا، اس صفاتوں سے نواز دیا، صفاتوں سے نواز دیا. جو ساتھی جمتا ہے کہ اپنے گھر کے تقاضے کے اوپر جو ہے نا دین کا تقاضا جو مقدم رکھتا ہے، اس میں جو جمتا ہے، بس میں نے بس یہی کرنا ہے. ایک ہی اصول ہے میرا ایک ہی اصول ہے، میرا ایک ہی ضابطہ ہے کہ میں پہلے دین کا تقاضا، اس کے بعد گھر کا تقاضا. میں نے آج تک کبھی اپنے گھر کے تقاضے کو دین کے تقاضے پر مقدم نہیں کیا ہے. یعنی میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ پہلے میرا گھر کا تقاضا پھر میرے دین کا، ایسا کبھی نہیں کیا ہے. میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے
کہ پہلے دین کا تقاضا اس کے بعد گھر کا تقاضا. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ, سب کریں گے نا انشاءاللہ میرے عزیزوں. اصل واپسی سے یہی چاہا جاتا ہے, اصل واپسی سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم نے اصل میں اپنے مقام پر جمنا ہے, اور وہ ساری چیزیں جو ہم نے اللہ کے راستے میں کی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہم نے اللہ کے راستے میں کی ہیں. دیکھیے فرائض کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی, نوافل کی پابندی, جیسے جو ہے نا تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, اور باقی نوافل ان کی پابندی, فرائض کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی. کیسے ہم تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرتے تھے؟ ایسا صرف اللہ کے راستے میں نہیں کرنا ہے, اپنے مقام پر بھی کرنا ہے. میری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے, مجھے جلدی مسجد میں پہنچ جانا ہے. تہجد میں نے اللہ کے راستے میں پڑھی تو گھر پہ بھی اشراق, چاشت, اوابین, باقی نوافل. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ, کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طرح جس طرح سے پابندی سے تلاوت کرتا تھا, تسبیحات کرتا تھا صبح شام پابندی کے ساتھ, مقام پر بھی کرنا ہے, مقام پر بھی ہم کریں گے ان شاء اللہ. اسی طرح سے دیکھو میرے عزیزوں, ہم جو اللہ کے راستے میں نکلیں جو ہے نا, سارے لوگ اب جو ہے نا دیکھیں گے, ہم ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھیں گے, اس کا چلنا کیسا, پھرنا کیسا, کھانا کیسا, پینا کیسا, کام کاج, بات کرنے کا طریقہ کیسا, دیکھنے کا طریقہ کیسا, سننے کا طریقہ کیسا. یہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا وقت لگا کر آئے. اسی جس طرح سے ہم نے ان ساری چیزوں کی جو ہے نا اللہ کے راستے میں حفاظت کی ہے, اور اللہ کے راستے میں استعمال کیا ہے, اپنی آنکھوں کو, کانوں کو, ہاتھوں کو, پیروں کو, سوچ سمجھ کو, اسی طرح سے اپنے مقام پر بھی کرنا ہے, اسی طرح سے اپنے مقام پر بھی کرنا ہے. کریں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ, کریں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اللہ کے راستے میں کی, اس اعتبار سے میرے عزیزوں وہ ساری چیزیں ہم کہاں کریں گے ان شاء اللہ, ہم کہاں کریں گے ان شاء اللہ, اپنے مقام پہ جم کے ان شاء اللہ, جم کے ان شاء اللہ کریں گے نا. سب پوچھیں اللہ جل شانہ کو توفیق عطا فرمائے. اصل امیر صاحب نے کہا کہ ان کو ذرا جو ہے نا